بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کا جامعہ عثمانیہ اسلام آباد میں اجلاس کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ رات اسلام آباد میں دینی مدارس رجسٹریشن بل معاملے کو لے کر اتحاد تنظیمات مدارس کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کی۔ اجلاس کے بعد علماء کرام نے پریس کانفرنس کی، جس میں مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ پاکستان کے سپریم کونسل کا اجلاس جامعہ عثمانیہ اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں موجودہ صورتحال پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا اور طویل تبادلہ خیال اور بحث و تمحیص کے بعد مندرجہ ذیل قرارداد اتفاق رائے سے منظور ہوئی کہ سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ 1860 کے تحت ترمیمی سوسائٹیز رجسٹریشن بل مورخہ 20 اور 21 اکتوبر 2024 کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظور ہوا اور اسی روز قومی اسمبلی کے اسپیکر کے دستخط سے حتمی منظوری کے لیے ایوان صدر کو ارسال کر دیا گیا تھا۔ مورخہ 28 اکتوبر 2024 کو صدر کی طرف سے ایک غلطی کی نشاندہی کی گئی۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے آئین اور قانون کے تحت اسے قلمی غلطی گردانتے ہوئے اس کی تصحیح کر دی اور تصحیح شدہ ترمیمی مسودہ مورخہ 1 نومبر 2024 کو ایوان صدر ارسال کر دیا۔ اسے صدر نے قبول کرتے ہوئے اس پر زور نہیں دیا۔ بعد ازاں صدر کی طرف سے 10 دن کے اندر مذکورہ ترمیمی بل پر کوئی اعتراض موصول نہیں ہوا۔ البتہ 13 نومبر 2024 کو نئے اعتراضات لگا دیے گئے، جو کہ میعاد گزرنے کی وجہ سے غیر مؤثر تھے۔ نیز ایک کے بعد دوبارہ اعتراض لگایا بھی نہیں جا سکتا تھا، لہٰذا یہ بل اب قانونی شکل اختیار کر چکا ہے۔ حوالے کے لیے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی نظیر موجود ہے۔ نیز اسپیکر نے علی الاعلان اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ان کے نزدیک یہ باقاعدہ ایکٹ بن چکا ہے اور انہیں صرف ایک ہی اعتراض موصول ہوا تھا، دوسرا اعتراض آج تک انہیں نہیں ملا۔ پس ہمارا مطالبہ ہے کہ قانون کے مطابق بلا تاخیر اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے تاکہ فوری طور پر اس پر عمل درآمد شروع ہو۔ حضرت مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی گفتگو کے بعد صحافی حضرات کی طرف سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے صحافیوں کے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے کہا کہ ہم کسی بھی ایسے جال کی طرف نہیں جائیں گے جس سے معاملات لٹک جائیں۔ ہم سادہ مسئلہ سادہ طریقے سے فوری طور پر حل کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے اپنا میسج دے دیا ہے اور ہمارا میسج وہاں پہنچ چکا ہوگا، لہٰذا ہم ابھی تک منفی گفتگو نہیں کرنا چاہتے، ورنہ میدان آگے موجود ہے، ہم بھی ہوں گے، دوبارہ بھی بیٹھ سکیں گے اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے اس پر جو اپنی رائے دیں گے اس کے لیے ابھی وقت ہے۔ ایسی کوئی بات کہنا کہ جس کا معنی یہ ہو کہ ہم کوئی شدت سے یا دباؤ سے ان سے بات منوانا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم بڑے قانونی اور آئینی لب و لہجے کے ساتھ، جس طرح حضرت مفتی منیب الرحمن صاحب نے فرمایا کہ اس ملک میں ہمیں استحکام اور امن کی بھی ضرورت ہے اور ہم اس کی طرف اگر جانا چاہتے ہیں تو ان کو بھی اسی جذبے کے ساتھ رسپانس کرنا چاہیے۔ ہم نے بہت اچھا میسج دے دیا ہے، ہمارا موقف آئین اور قانون کے تابع ہے، پارلیمانی روایات کے تابع ہے، ایوان صدر کی روایات کے تابع ہے، آئین پاکستان کے تابع ہے۔ ہم نے بالکل صحیح موقف دیا ہے اور ہم اپنے موقف پر قائم رہیں گے۔ وہ گھسی پٹی باتیں جس کا ان کو شاید یہ خیال ہو کہ ہمارا واسطہ کسی ان پڑھ کے ساتھ پڑا ہے، ہم جس شکل میں اور جس لفاظی میں ان کے سامنے اپنی بات کریں گے وہ مان جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ ان کو بھی اس کا تجربہ ہو چکا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر ان کو خوب پتہ چل گیا ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح کی ہنسی مسکراہٹ میں اپنی مرضی کی بات نہیں منوائی جا سکتی، لہٰذا حقائق کی طرف آئیں۔ ہم نے حقیقت پسندانہ موقف دے دیا ہے اور اب مزید جو بھی آگے جائے گا ہم اپنے موقف کی بنیاد پر کریں گے۔ مولانا فضل الرحمن صاحب نے مزید کہا کہ دینی مدارس رجسٹریشن پر اس سے پہلے اس حوالے سے کوئی قانون موجود نہیں، ہم قانون کی بات کر رہے ہیں، ہم باقاعدہ سوسائٹی ایکٹ کی بات کر رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہیں، اس کا قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا اس موقع پر زبانی معاہدات کا حوالہ دینا درست نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمن صاحب نے کہا کہ ہمارے ساتھ تقابل نہ کیا جائے، ہمارے اور ان کے موقف میں آسمان اور زمین کا فرق ہے، ہمارا ان سے جھگڑا ہی نہیں ہے۔ کیوں ایسی باتیں لوگوں کو کی جاتی ہیں کہ صاحب یہ تو تعلیم کے ادارے ہیں تو تعلیم کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے،
70 سال کے بعد یہ سبق یاد آیا؟ کب تم پر یہ راز کھلا؟ انکار سے پہلے یا انکار کے بعد؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک عجیب سا فلسفہ ہے، سمجھ میں نہیں بات آ رہی۔ ایک ایکٹ ہے جو انگریزوں کے زمانے سے آج تک محفوظ ہے، اور ہے ہی صرف اس لیے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو ادارے بنیں گے وہ اسی کے تحت رجسٹر ہوں گے۔ یہ صرف بنایا ہی اسی لیے گیا ہے، اور ہم نے ملک میں باقی بھی اسی لیے رکھا ہے۔ اس پر تو جھگڑا ہی نہیں ہے، تو پھر ایسے سوالات خواہ مخواہ کس لیے اٹھائے جا رہے ہیں؟ ضرورت کیا ہے؟ سب ہمارے بھائی ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن کم از کم مدارس کو پریشان نہ کریں، مدارس کا نظام خوش اسلوبی سے چلنے دیں۔